حدیث پاک کے اس باغ کے حوالے سے بات رہ گئی تھی. تو زاد الطالبین میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ زاد الطالبین حدیث کی پہلی کتاب ہے، ہمارے درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کا مقصد جہاں حدیث سے تعلق قائم کرنا ہے بچے کا، وہیں اس کا ایک مقصد صرف نحو کا اجرا ہے، اس لیے اس پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زاد الطالبین والے سال میں زاد الطالبین طلبہ کو زبانی یاد کروانی چاہیے. ہم نے جب پڑھی تھی زاد الطالبین تو زبانی یاد کی تھی، پوری کتاب زبانی یاد کی تھی. آخر میں جو مغیبات کی بحث ہے اور بڑی حدیثیں ہیں، ان میں سے استاذ نے کہا کہ انتخاب سے یاد کر لو، لیکن اس سے پہلے چھوٹی جتنی بھی احادیث ہیں، مختصر حدیث، وہ ساری زبانی یاد کی تھی، ازبر سب کی سبق منزل کی طرح سنائی تھی، اور الحمدللہ اس کی وجہ سے وہ حدیثیں آج تک یاد ہیں. تو ثانیہ والے سال میں یہ حدیثیں یاد کروا دینی چاہیے. اس کے بعد ثالثہ والے سال میں ہمارے ہاں ریاض الصالحین پڑھائی جاتی ہے. تو ریاض الصالحین کی بھی احادیث منتخب استاذ کو چاہیے کہ وہ یاد کروا دے. بعد ازاں رابعہ میں بھی غالباً یہ ریاض الصالحین کا کچھ حصہ پڑھایا جاتا ہے، بقیہ حصہ، تو اس میں بھی پھر ریاض الصالحین کی احادیث زبانی یاد کروانی چاہیے. بعد ازاں مسند امام اعظم پڑھاتے ہیں ہم. تو مسند امام اعظم کا مقصد طلبہ کو فقہ حنفی کے دلائل سمجھانا ہے، اور بلکہ یاد کروانا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ فقہ حنفی پہ جو غیر مقلدین کا اعتراض ہے کہ فقہ کے مسائل قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، بھئی فقہ کے تمام مسائل حدیث سے ثابت ہیں. اور امام صاحب رحمہ اللہ تعالی صرف فقیہ نہیں تھے، محدث بھی تھے، اور مسانید امام اعظم کے نام سے موسوعۃ الحدیثی علی مرویات ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کتاب چھپ چکی ہے. پہلے بیروت وغیرہ سے چھپی تھی، پھر ہمارے یہاں سے چھپ چکی ہے. 20 جلدیں ہیں، جن میں سے آخری 2 جلدیں تو فہرست کی ہیں. 18 جلدیں ہیں جن کے اندر امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی مرویات جمع کی ہیں، اور یہ بھی مکمل احاطہ اور احسان نہیں کیا گیا. بہرحال بہت ہی زیادہ جامع ترین کتاب ہے. تو یہ 18-20 جلدیں جو ہیں، یہ ضخیم جلدیں بتا رہی ہیں کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقہ میں جو مقام عطا فرمایا تھا، وہ حدیث میں مہارت، قرآن اور حدیث میں مہارت ہی کی وجہ سے تھا. تو یہ کتاب امام صاحب کی مسانید کی چھپ چکی ہے. تو اب اس کتاب سے بھی استفادہ کیا جائے. مسند امام اعظم پڑھاتے ہوئے ساتھ ساتھ اگر ان کتابوں سے استفادہ کیا جائے. ہمارے آپ کے استاذ پیر مشتاق علی شاہ صاحب نے ایک کام کیا تھا ثنائیات پہ، وہ ہمارے یہاں کے متخصص تھے ادارت النعمان کے. تو پیر جی مشتاق علی شاہ صاحب نے ان کو لگایا. وہ اچھا ذوق رکھتے تھے، ان کا شوق تھا کہ میں کام کروں کچھ. تو پیر جی سے مشورہ کیا تو پیر جی نے ان کو کام پہ لگایا، اور انہیں پورا طریقہ سمجھایا، ترتیب سمجھائی، اور انہیں کام پھر ان کا مکمل چیک بھی کرتے رہے اول آخر. تو ثنائیات امام ابی حنیفہ کے نام سے امام صاحب کی جو احادیث سنائی ہیں وہ ساری اکٹھی کی ہیں اور الگ کر دی. اور بھی اس طرح کئی کام انہوں نے کیے ہیں. تو پیر جی مشتاق علی شاہ صاحب کی بہت سی کتابیں ہیں. تو یہ مسند امام اعظم پڑھاتے ہوئے طلبہ میں جہاں حدیث سے ایک مناسبت اور تعلق قائم ہوتا ہے، وہیں پہ ہی طلبہ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سکھانا ہے کہ حدیث پاک سے فقہ کے مسائل کس طرح مستنبط ہوئے ہیں، اور احناف کے مسائل کے مستدلات کیا ہیں. تو یہ چیزیں مسند امام اعظم کے ساتھ ساتھ لازم ہے کہ طلبہ کو سمجھائی اور پڑھائی جائے. اس کے ساتھ ساتھ مسند امام اعظم کے ساتھ ساتھ طلبہ کو کچھ دلائل یاد بھی کروا دی جائے. یعنی اس کتاب کے جو دلائل ہیں وہ طلبہ کو ساتھ ساتھ ازبر بھی کروا دیے جائیں، بالخصوص جو روایات صحاح ہیں اور جن میں کوئی کلام نہیں ہے، ایسی احادیث تو طلبہ کو ضروری ساتھ کے ساتھ یاد کروا دینی چاہیے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارے طلباء کو فقہ حنفی کے مستدلات یاد ہی نہیں ہوتے، اور یہ یاد نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے طلباء جب باہر نکلتے ہیں، طلباء طالبات، تو وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ طلباء کو اپنے مستدلات ضرور یاد کروائیں، اور بعد میں یاد نہیں ہوتے ہیں۔ آدمی دورہ کر کے فارغ ہو جائے، پھر آدمی درس و تدریس سے مصروف، پھر نہیں یاد ہوتے۔ تو یاد کرنے کا یہ دور ہے، اس دور میں طلباء کو رٹا لگوایا جائے، یاد کروائے جائیں، اور دیگر کتابوں سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے مستدلات کے یاد کروانے میں۔ مثال کے طور پہ مولانا الیاس گمن دامت القاتم اللہ علیہ کی کتاب ہے نماز اہل سنت، تو اس کو سامنے رکھ لیا جائے۔ نماز پیغمبر، نماز حنفی وغیرہ وغیرہ کتابیں، تو یہ کتابیں بھی اگر سامنے رکھ لی جائیں، نماز پیغمبر، نماز مدلل وغیرہ، تو سامنے رکھ لی جائیں، اور پھر طلباء کو مدلل گفتگو سمجھائی جائے، اور ان کا ذہن بنایا جائے، اور ان کو ایک طرح سے اسی کے اندر ہی مناظر بنا دیا جائے، تیار کر دیا جائے، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بعید نہیں ہے۔ تو اس بات کا بھی اہتمام اس کے ساتھ ساتھ ہو جائے۔ مسند امام اعظم کے جگہ پہ پہلے کتاب الاثار امام محمد کی پڑھائی جاتی تھی، تو وہ بڑی قیمتی کتاب تھی، تو استاد کو چاہیے کہ اس کو بھی اپنے مطالعے میں رکھے، اس کے ساتھ ساتھ مسند امام اعظم کے ساتھ ساتھ۔ تو اس کے بعد پھر ہمارے ہاں حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے مشکات شریف۔ مشکات شریف شافی عالم کی لکھی ہوئی ہے، اور پڑھنے والے ہم حنفی ہیں، تو مشکات کے نام پہ حنفیوں نے بھی کئی کام کیے ہیں، لیکن جو مقبولیت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مشکات المصابیح کو عطا فرمائی ہے، وہ اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ تو مشکات کے نام سے حنفی علماء کی کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مشکات شریف پڑھاتے ہوئے اگر ان کتابوں کو بھی نظر میں رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ مشکات شریف پڑھانے کا مقصد دور حدیث سے پہلے ہوتا ہے کہ جتنے بھی حدیث کی ابحاث ہیں حدیث کی، وہ دورے سے پہلے طلباء کے ذہن میں آ جائیں، موقوف علیہ، وہ ابحاث جو دورے پہ موقوف ہیں، جن پہ دورہ موقوف ہے، تو یہ ابحاث پہلے ذکر کی جاتی ہیں، لائی جاتی ہیں، اور ان ابحاث سے طلباء کا ایک ذہن بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دورے میں چونکہ باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اس میں پھر اس کے لیے ان کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو مشکات والے سال مشکات شریف پڑھاتے ہوئے احادیث کا یاد کروانے کا بھی سلسلہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے جب مشکات شریف پڑھی تھی تو مفتی زاہد صاحب جامعہ امدادیہ میں ہم نے پڑھی، مفتی زاہد صاحب نے ہمیں کچھ احادیث یاد کروائیں، انتخاب کر کے دیتے تھے کہ یہ حدیثیں آپ نے یاد کرنی ہے، یاد کرتے تھے، پھر امتحان میں بھی پوچھتے تھے، سماہی میں، ششماہی میں، سالانہ میں، غالباً شاید 2 یا 3 امتحانوں میں انہوں نے امتحان میں 5-5 10 حدیثیں پوچھتے تھے کہ فلاں باب کی 10 حدیثیں لکھیں، فلاں کی 5 حدیثیں لکھیں۔ تو اب دورہ حدیث والے سال میں حدیثیں یاد نہیں ہو سکتی، یہ پہلے ہو سکتی ہیں، اس لیے اس کا اہتمام کر لیا جائے۔ حفظ حدیث کے حوالے سے ایک ذوق ابھی پیدا ہوا ہے ہمارے یہاں مدارس میں، پہلے نہیں تھا، تو یہ بڑا اچھا ذوق ہے، اس پہ تھوڑی سی اس کو مہمیز دی جائے تو بہت کارآمد اور مفید ہو سکتا ہے۔ اب حفظ حدیث کے حوالے سے کچھ تو 4 حدیث کے نام سے، 40 کے نام سے کتابیں ہمارے نصاب میں شامل ہیں، جیسا کہ 4 حدیث حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب کی جو تعلیم الاسلام کے آخر میں لگی ہوئی ہے، تو نہایت مختصر ہے، وہ تو حفظ کے بچوں کو، ناظرہ کے بچوں کو یاد کروانی چاہیے۔ بعد ثانیہ والے سال میں یہ یاد کروا دی جائے زاؤ طالبین، اور 40 نووی وہ بھی یاد کرواتے ہیں بعض مدارس میں۔ مرج البحرین بہت اچھی کتاب ہے، 400 حدیثیں مجموعہ ہے، وہ یاد کروا دی جائے۔ یا اس کے ساتھ ساتھ 40 کے نام سے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے یہاں پہ ایک مدرسے والوں نے 40 کے نام سے کچھ چیزیں جمع کی تھیں، فوٹو کاپی کروا کے کتاب، چھوٹے چھوٹے کتابچوں سے، تو وہ ایک اچھا مسودہ تھا، مجموعہ تھا، میرے پاس موجود ہے، وہ یہ رکھا ہوگا، میں نے ان سے ایک کاپی لے لی تھی اس کی، تو وہ 40 کے نام سے اچھا ایک کام تھا۔ اسی طرح مولانا انور، مولانا محمد انوری فیصل آباد کے، انہوں نے ایک 4 حدیث جمع کی تھی جس میں نماز کا دلائل تھے، بہت قیمتی کتاب تھی، وہ مجھے ملی نہیں پھر دوبارہ،
اگر آپ فیصل آباد میں رہتے ہیں اور آپ کے علم میں ہو کہیں سے مل سکتی ہو تو وہ مجھے بھی دیں، بلکہ ایسی کتاب تو PDF کر کے فوراً نیٹ پہ چڑھانی چاہیے تاکہ امت اس سے استفادہ کرے۔ مولانا محمد انوری، مولانا خلیل محمد انوری اور یہ دیگر ان کے بیٹے ابھی وہاں پہ فیصل آباد سنت پورے میں غالباً رہتے ہیں۔ ایک دفعہ میں ان کے ہاں 1-2 دفعہ گیا بھی تھا، تو وہ بڑا قیمتی ایک مجموعہ تھا 40 مستدلات نماز کے۔ مولانا محمد انوری شاگرد تھے علامہ مولانا شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ کتابیں طلبا کو یاد کروا دی جائیں۔ ابھی ایک اچھی کاوش کی ہے مولانا عاشق الہی بلندشہری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے مولانا مفتی عبدالرحمن کوثر دامت برکاتہم العالیہ نے، تو ہمارے پاس بھی آتے تشریف لاتے رہتے ہیں۔ اس سال نہیں آئے، پاکستان آتے تو میرے پاس ضرور آتے ہیں، اور پھر ہم ان کا آن لائن آن سائٹ ایک درس بھی رکھتے ہیں مسلسلات کا۔ تو اس سال تو نہیں آئے، آئندہ انشاءاللہ آئے حضرت مفتی عبدالرحمن کوثر آ جائیں یا مولانا عبداللہ برنی آ جائیں، دونوں بھائی میں سے کوئی بھی آ جائے تو ہم ان کا دورے کے تخصص کے طلباء میں یہاں پہ علماء میں یہاں پہ ایک درس رکھتے ہیں، اس میں ان کو مسلسلات کی اجازت دیتے ہیں۔ تو ان کی مولانا مفتی عبدالرحمن کوثر کی بڑی اچھی کاوش ہے، انہوں نے 8 40 جمع کی ہیں، 8 کتابیں جمع کی ہیں، 40 نہیں زیادہ ہیں کتابیں شاید حدیثیں، اس میں 8 حدیثوں کے مجموعے جمع کیے ہیں جو اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ سے دورے تک وہ طلباء کو کہتے ہیں کہ ہر سال ایک ایک یاد کروا دیجیے۔ وہ PDF میں بھی بھیجتے رہتے ہیں، پہلے چھاپی تھی پہلے ہی بھیجی، ابھی دوبارہ مجھے PDF اس کی بھیجی ہے، ابھی نئے ٹائٹل کے ساتھ نئے طریقے سے چھاپی ہے، وہ بھی میرے پاس مجھے بھیجی، اور وہ موجود ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہو تو وہ بھی آپ مجھے بتائیے گا، میں مفتی عبدالرحمن کوثر کی کتابیں آپ کو PDF بھیج دوں گا۔ مجھے ایک دفعہ خود بھی انہوں نے کتابیں دی تھی، ہارڈ کاپی بھی، وہ بھی میرے پاس یہیں پہ رکھی ہوئی ہیں میرے پاس ہی۔ تو یہ اچھی کاوش ہے، یہ طلبا کو یاد کروا دیں تو طلبا کم از کم دورہ حدیث سے فارغ ہونے تک ایک معدد بھی حدیثوں کا ذخیرہ یاد کر چکے ہوتے ہیں۔ تو آپ حضرات کو بھی یاد کروائیں اس سال حدیثیں، تو مقصد یہی تھا۔ ظاہر ہے مبلغ آدمی تبلیغ کرتا ہے، واعظ کرتا ہے، تو اس سے پہلے اس کے پاس اگر حدیث کا ذخیرہ نہ ہو تو وہ بات پختہ نہیں کر سکتا، پکی بات نہیں کر سکتا۔ تو حدیث تو ایک بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ذوق عطا فرمایا تھا۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ تعالیٰ حافظ الحدیث سے 10,000 حدیثیں یاد تھیں، تو یہ ذوق پھر آگے اللہ نے اس کے بعد ہمیں بھی عطا فرمایا، ہمارے مدارس کو بھی۔ اور ہمارے استاد سے مولانا عبدالستار تونسوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میں دیوبند میں پڑھتا تھا اور چھٹیاں ہوئی بڑی عید کی، سب بچے گھروں کو چلے گئے، میں نہیں گیا، حالانکہ میری شادی بالکل نہیں ہوئی تھی، میں گھر نہیں گیا، میں مدرسے میں رہا دیوبند، اور میں صبح سویرے دیوبند سے نکلتا تھا اور شہر سے دور چلا جاتا تھا، اور 15 دن چھٹیاں تھیں، 15 دن میں وہاں شہر سے نکل جاتا تھا صبح، اور ساتھ کوئی چنے ونے کوئی چیز لے جاتا تھا، دوپہر کو پھانک لی اور پانی پی لیا وہاں، اور میں صبح سے شام تک ترمذی شریف زبانی یاد کرتا تھا، نصف سے زیادہ ترمذی استاد نے بتایا کہ میں نے 15 دن میں یاد کر لی تھی۔ تو یہ حفظ حدیث کا ذوق آج ہونا چاہیے۔ تو بس اختتام کرتے ہیں اسی بات پہ۔ اب دورہ حدیث کی کتابیں پڑھانی ہیں تو اس میں ہر کتاب کا اپنا ذوق ہے۔ اب لمبی بات ہے حدیث کی کتابیں پڑھانے پہ کہ بخاری کیسے پڑھانی ہے، ترمذی کتابوں کے کیا کیا مقاصد ہیں، کیا کیا طریقے ہونے چاہیے ان کو پڑھانے کے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ دورہ حدیث آدمی کو اگر پڑھائے دورے کی کتابیں تو بڑے ذوق شوق سے پڑھائے، خوب مطالعہ کر کے پڑھائے، جتنا مطالعہ کرے اتنا کام ہے۔ ہمارے استاد مولانا مفتی ندام شامزی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میں 16 گھنٹے مطالعہ کرتا تھا، بلا مبالغہ 16 گھنٹے مطالعہ کرتا، 16 گھنٹے حدیث کا مطالعہ کر کے پھر حدیث پڑھاتے تھے، یعنی 8 گھنٹے میں وہ باقی اپنے جملہ معمولات کرتے تھے، سونا کھانا پینا نماز وغیرہ، اور 16 گھنٹے صرف حدیث کا مطالعہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بڑی مہارت عطا فرمائی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑے عرصے میں حدیث کے اندر بڑا مقام عطا فرما دیا، اور بن ٹون کے استاد الحدیث شیخ الحدیث بنے، اور بخاری اور ترمذی دونوں خود پڑھاتے تھے۔ تو یہ ان کے محنت کا ہی ثمرہ تھا، تو اس لیے ہم بھی اگر حدیث پڑھائیں تو خوب محنت سے، خوب ذوق شوق اور غلبے سے پڑھائیں۔ تو بہرحال یہ اتنی باتیں کافی ہیں، جب آپ پڑھائیں گے انشاءاللہ العزیز تو مزید آپ کو باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، میں نے ابھی منگوائے تھے وہاں سے فیصل آباد سے، جامعہ اسلامیہ امدادیہ کے باہر جو مکتبہ عارفی ہے وہاں سے چھپا ہوا ہے، وہ
استاد گرامی قدر شیخ حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جب ہم نے استادوں سے پڑھا تو دورہ حدیث کے بعد استادوں نے ہمیں 1 مہینہ وہاں پہ رکھا، اور 1 مہینے میں استادوں نے ہمیں کچھ قیمتی نصائح فرمائی. وہ نصائح ہر سال کیا کرتے تھے. میں نے تو اس وقت ریکارڈ بھی کی تھی، میرے پاس ریکارڈڈ بھی شاید اب تک موجود ہو، کیونکہ کیسٹ ویسٹ تو ہر ٹیپیں ہی ختم ہو گئی ہیں، میرے پاس بھی جو تھی وہ خراب ہو گئی، تو کیسٹیں شاید اب بھی رکھی ہوں گی. تو استادوں نے ایک بہترین نصائح ارشاد فرماتے تھے. وہ ہمارے ایک دوست ہیں مولانا بلال، لاہور میں ہوتے ہیں. تو مولانا بلال نے وہ کیسٹیں لی تھی ایک موقع پہ، اور انہوں نے انہیں ترتیب دے کے کمپوز کر کے چھاپ دیا تھا، اور انہوں نے اپنے رسالے میں غالباً سیانہ میں بھی چھپی تھی یا کسی اور رسالے میں انہوں نے چھاپی بھی تھی وہ چیزیں، اور وہ اب ایک چھوٹا سا کتابچے کی شکل میں میرے ہاتھ میں موجود ہے، جس کا نام ہے امداد المدرسین. یہ مرکز سیانت المسلمین، مرکز مجلس سیانت المسلمین سے چھپی ہے، حافظ محمد بلال اشرف. تو میں نے ویسے جامعہ امدادیہ سے منگوائی ہے، اور یہ ادارہ اشرف الامداد، سندر ملتان روڈ لاہور سے یہ چھپا ہوا ہے رسالہ. تو ویسے جامعہ امدادیہ کا جو مکتبہ ہے، مکتبہ عارفی، وہاں سے مل جاتا ہے یہ رسالہ امداد المدرسین. قیمتی کتاب ہے یہ، آپ میں تو مشورہ دوں گا کہ ضرور لے لیں، اور اس کتاب کا بالاستیاب مطالعہ فرمائیں. تو میرا جی تھا کہ میں یہ رسالہ بھی آپ کو سناؤں گا، لیکن چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا، آج جمعرات تک ہم نے اس بحث کو مکمل بھی کرنا تھا، ایک دن آغا ہو گیا، جس کی وجہ سے حدیث کی بحث بھی رہ گئی ہے، اور حدیث کی بحث جو میں نے سوچی تھی کہ میں آپ سے عرض کروں گا دور حدیث کی کتابوں کے پڑھانے کی، وہ بھی رہ گئی ہے. تو یہ رسالہ امداد المدرسین آپ ضرور خریدیں اور اس کا مطالعہ بالاستیاب فرمائیں. اور استاذ تو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے تھے کہ مدرسے میں ناظم بننا ہے تو کیسے ہونا ہے، مدرس ہونا ہے تو کیسے رہنا ہے، مسجد میں خطیب بننا ہے تو پھر کیسے رہنا ہے، مسجد میں خادم ہونا ہے تو پھر کیسے رہنا ہے، طلبا کے ساتھ کیسے تعلق ہو، اساتذہ کے ساتھ، محتمم کے ساتھ. ایک ایک بات چھوٹی چھوٹی اس میں بھی لکھی ہوئی ہیں، اکثر باتیں لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے شاید اس کا خود اختصار کیا ہے، اور اختصار سے یہ چھاپا ہے رسالہ. بہرحال مفید چیز ہے، تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. حاضر عمران ابھی حاضر کرنے